اسکول آف سائیکالوجی جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں دونوں، اسٹرکچرلزم اینڈ فنکشنلزم، اب یہ ایک نیا ایریا سائیکالوجی کے اندر آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بیہیویئر اس چیز کا نام ہے جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں اور میئر کر سکتے ہیں، جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر۔ اب وہ کیا چیز ہے جی؟ بیہیویئرزم کہتے ہیں کہ بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہوتا ہے نا، اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کا یعنی انسان کے مائنڈ سے ہٹ کے یہ باہر نکل ہے، باڈی سے بھی باہر آ چکے ہیں۔ اب یہ کہاں پہ آ گئے ہیں؟ انوائرمنٹ کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں کہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، انوائرمنٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے کسی بھی طرح کے رسپانس کے لیے۔ واٹسن جو ہے اس نے ریسرچ بھی کی اور اس نے کہا کہ لو، فیئر اینڈ اینگر بیسک ایموشنز ہوتی ہیں۔ اس کے مزید جو جنہوں نے اس تھیوری کو سپورٹ کیا ہے، پیولو، ہال، لاشلے، ٹالمین، اسکینر اور تھورنڈائک ہیں۔ یہ کل سندھ کے پیپر میں کویسچن تھا کہ ہو از نون ایز فادر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، تو آپشن میں یہ موجود ہی نہیں تھا، تو ولیم جیمز وہاں پہ درست جواب تھا۔ میں نے وہ آپ لوگوں کو بھی شیئر کیا آپ کے گروپ میں پیپر، یہ کویسچن پوچھا ہوا تھا اس کا۔ اچھا، اب اٹ از اگینسٹ اسٹرکچرلزم اینڈ فنکشنلزم۔ اب ان کا ماننا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا، ماحول از اے سول سنگل ایبسولوٹ فیکٹر دیٹ شیپ دا پرسنالٹی، دیٹ از دا ریزن بیہائنڈ اے اسپیسیفک بیہیویئر آف این انڈیویجول۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ آپ کا وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے، ریوارڈ نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے ایفرٹس کریں گے، آپ کا بیہیویئر اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کے اچھے نہیں ہیں، برے کانسیکوینس، آپ اس چیز سے اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ آبزرویبل اور میئریبل بیہیویئر پہ فوکس کرتے ہیں، نہ اسٹرکچر نہ فنکشن آف مائنڈ۔ یہ کہتے ہیں مائنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بلیک باکس تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ ایک بلیک باکس ہے۔ اچھا، اٹ اسٹیٹس دیٹ کانشیسنس کین ناٹ بی آبزروڈ سائنٹیفکلی۔ یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنس کو تو آپ سائنٹیفکلی دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ذہن، ایک شخص کا ذہن کتنا کام کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا، سائنٹیفکلی آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا، ہاں انوائرمنٹ آپ کی اس میں بیہیویئر کے اندر اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں انڈیویجولس کی یہ ہیلپ کرتا ہے۔ انہوں نے کلاسیکل اور آپرنٹ کنڈیشننگ دی، ٹھیک ہے؟ اب یہ مائنڈ سے باہر نکلا، انہوں نے کہا کہ بیہیویئر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹ پہ، نہ مائنڈ کے اسٹرکچر پہ نہ مائنڈ کے فنکشن پہ۔ تو کلاسیکل کنڈیشننگ ایون پیولو نے دی، تو پیولو یہ رشین تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، پیولو نے کتوں کے اوپر، ڈاگس پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ یہ ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے، صرف اتنا دیکھ لیں سادہ سے لفظوں میں کہ جب آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا ریوارڈ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ۔ اور آپرنٹ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے کہ بچہ کام کرے گا، اس کو نہیں پتا کہ اس کو کیا ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جب وہ کام کر لیتا ہے تو اس کو سرپرائزنگ وے میں ایک ریوارڈ دیا جاتا ہے، اینڈ پہ بعد میں بتایا بھی بعد میں جاتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو یہ مل رہا ہے۔ تو اس کو ہم آپرنٹ کنڈیشننگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اسٹیمولس اور رسپانس کی بات ہے۔ اب اسٹیمولس وہ ریوارڈ ہے، جب اسٹیمولس پہلے بتا دیا جاتا ہے تو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے کام کرنے سے پہلے، اور جب بعد میں دیا یا بتایا جاتا ہے تو وہ آپرنٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ تو آپرنٹ کنڈیشننگ اسکینر نے دی ہے۔ ڈیمانسٹریٹ ہاؤ اے نیوٹرل اسٹیمولس کین بی پیئرڈ ود انکنڈیشنل اسٹیمولس ٹو ایلیسٹ اے کنڈیشنل رسپانس۔ اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل اس پہ 5-7 منٹ لگ جائیں گے، یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ ہمارا پورا ٹاپک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرنٹ کنڈیشننگ کے اوپر، تو اس دن ہم انشاءاللہ اس ڈیفینیشن کو میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ فی الحال جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے وہ آپ اس کو سمجھیں، شاید آج یا کل ہم ڈسکس کریں گے اس کو۔ دس پروسیس فارمز دا بیسس فار لرننگ اینڈ بیہیویئر چینج۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ریوارڈ ملنے والا ہے، ایک نیوٹرل اسٹیمولس کو آپ ایک انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کے ساتھ جو ہے وہ پیئر کرتے ہیں اور پھر ایک رسپانس پیدا کرتے ہیں، تو یہ مثال کے طور پر آپ اس نے جو ایک رسپانس پیدا کیا تھا وہ کیسے کیا تھا کہ کتوں کو گوشت ڈالا، ٹھیک ہے؟ پہلے ڈالتا تھا تو ان کے منہ سے سلائیوا نکلتا تھا، ٹھیک ہے، لعاب۔ پھر اس نے
ایک بیل کو ایسوسیٹ کر دیا، بیل بجتی تو اس کے بعد گوشت ڈالا جاتا ان کو. اچھا پھر کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ صرف بیل بجانے پہ کتوں کے منہ سے لعاب نکل رہا ہے، سلائیویشن سٹارٹ ہو جاتی. تو یہ اس نے کہا کہ ایک چیز جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ یہ بیل بجے گی ہمیں وہ ملے گا، گوشت ملے گا. تو اسی طرح آپ کسی شخص کو ایک چیز اس کے ایک بیہیویئر کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہو. جب بعد میں آپ کو اس کو ریوارڈ دیتے ہیں تو یہ پھر آپرینٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول ڈفرینسز یہ جو ہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انڈیویجول کا جو ڈفرینس ہوتا ہے نا وہ ان کا اندر سے نہیں ہوتا، باہر سے ہر ایک نے مختلف ویسے چیزیں دیکھی جانی سمجھی ہوتی ہیں، ان کا ایکسپیرینس مختلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک آم کھایا، میں نے کہا یار آم تو بہت میٹھا ہوتا ہے. ایک اور بندے نے آم کھایا، اب میں نے جو ورائٹی کھائی وہ اور ہے، آپ نے جو کھائی وہ اور ہے. اب اس کا ٹیسٹ میٹھا نہیں تھا، پھیکا تھا. تو جی آم تو پھیکے ہوتے ہیں. اب وہ بھی سچا، میں بھی سچا. تو یہ کہتے ہیں کہ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا جی، اب میری بات ہے کہ جی آم میٹھا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سچا پھیکا ہوتا ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں. بٹ ریزن کیا ہے؟ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز آف لرننگ. ہمارے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کیا، وہی جو آپ پڑھ چکے ہیں، ہائپوتھیسس، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسس، کنکلوژن. تو انہوں نے ریوارڈ، پنشمنٹ، سٹیمولس کو یوز کیا. انہوں نے جو ہے پروگرام لرننگ دی، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، جو اسی کی ایڈوانس فارم ہے، یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ بیہیویئرزم ہے. واٹسن نے دی، پیولوف، اسکینر، لاشر، ٹولمین، تھورنڈائک اس کے سپورٹر ہیں. یہ تھیری اسٹرکچرلزم فنکشنلزم کے اگینسٹ ہے. یہ کہتی ہے کہ آبزرویبل اور میئریبل بیہیویئر، بچہ جو ایکشن پرفارم کرتا ہے اس سے ہم دیکھیں گے اس کا بیہیویئر کس طرح کا ہے، نہ کہ اس کے اسٹرکچر آف مائنڈ یا فنکشن آف مائنڈ سے. کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ انہوں نے دی، اور انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹ ایک ایسا سنگل فیکٹر ہے جو ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں جی گیسٹالٹ سائیکولوجی. اب ہم نے اسٹرکچرلزم کے اندر پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ